بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین سے لے کر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوئی، وہاں وہاں نظام قضاء کو مستحکم کیا گیا، یہاں تک کہ محمد ابن قاسم کے زمانے میں اسلام نے سندھ میں دستک دی، اسلام سندھ میں آیا، اور پھر یہاں بھی اسلامی حکومت کے ساتھ نظام قضاء قائم کیا گیا۔ جب محمد ابن قاسم نے سن 94 ہجری میں الورد فتح کیا، جس کا گورنر احنف ابن قیس ابن اسدی کو مقرر کیا، اور قضائے شرعی کا نظم قائم کرنے کے لیے موسیٰ ابن یعقوب ثقفی کو منتخب کیا۔ محمد ابن قاسم نے سندھ کے عدالتی نظام میں شریعت کے مطابق تبدیلیاں رکھیں اور قانون کے ان حصوں کو بدل ڈالا جو برہمن راجاؤں نے اپنی اغراض فاسدہ کے لیے نافذ کر رکھے تھے۔ محمد ابن قاسم کے بعد سندھ 125 برس تک دمشق اور پھر بغداد کا جز رہا ہے۔ تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں عباسی خلیفہ متوکل کے قتل ہو جانے کے بعد 247 ہجری میں حباریوں نے منصورہ پر قبض کر کے پورے سندھ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جنوبی ہند اور گجرات کے ساحلوں پر مسلمانوں کے قدم پہنچے ہیں۔ ان تاجروں نے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اپنی نئی آبادیاں قائم کیں، دعوت اسلام کا فریضہ بھی انجام دیا۔ انہوں نے اپنی آبادیوں میں قضائے شرعی کا نظام قائم کیا، اور اس وقت کے ہندو راجاؤں اور حکمرانوں نے مذہبی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمان قاضیوں کی قانونی حیثیت تسلیم کی، ان کے فیصلوں کو واجب التسلیم قرار دیا۔ اولو العزم مسلمان سلاطین و فاتحین نے سرزمین ہند کو ختم کرنے کے بعد پورے ہندوستان میں اسلام کا نظام عدل نافذ کیا، اور تقریباً مسلمانوں کے پورے دور اقتدار میں ہندوستان پر اسلامی قانون کی بالادستی رہی۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر حکمرانی شروع کی تو انہوں نے اسلامی تہذیب و ثقافت کا ہر نقش ہندوستان سے مٹا دینا چاہا۔ تمام شعبہ زندگی کی طرح انہوں نے محکمہ عدلیہ سے بھی اسلام کے اثرات محو کرنے کا منصوبہ بند پروگرام بنایا۔ تدریجاً انگریز نے اسلامی قوانین منسوخ کر کے اپنے بنائے ہوئے قوانین ہندوستان کی عدالتوں میں نافذ کیے۔ 1858 عیسوی کے بعد انگریزوں نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عدلیہ اور کورٹ کا پورا ڈھانچہ بدل دیا۔ 1862 عیسوی میں اسلامی تعزیرات کو منسوخ کر کے ہندوستان کی تعزیرات کا نفاذ عمل میں آیا۔ 1864 عیسوی میں انگلش اور برطانوی حکومت نے مسلمان قاضیوں کی تقرری اور ان کو اپوائنٹ کرنا موقوف کر دیا۔ 1864 عیسوی سے پہلے ہر علاقے میں حکومت کی طرف سے مسلمان قاضی مقرر کیے جاتے تھے، جو مسلمانوں کے خانگی اور آئلی تنازعات میں شریعت اسلامی کے مطابق فیصلے دیا کرتے تھے۔ 1864 عیسوی کے بعد مسلمان مجبور ہو گئے
کہ اپنے آئلی مسائل غیر مسلم ججوں کے پاس لے جائیں۔ 1872 میں اسلامی قانون جو تھا اس کی حکمرانی عدالتوں سے ختم کر دی گئی اور اس کی جگہ انسانی قانون نے لے لی۔ بالآخر مرکزی مجلس قانون ساز کے اراکین کی تحریک اور کوششوں سے 1937 میں شریعت ایکٹ بل منظور ہوا۔ پھر 1939 کو فسخ نکاح مسلمین کا قانون پاس ہوا۔ چنانچہ مسلمان قوم فقہا کی اس ہدایت پر مختلف دور میں عمل کرتے رہے۔ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ہے عرب و ہند تعلقات، اس میں کہا ہے کہ مشہور عرب سیاح سلیمان جب چین کے شہر خانقو پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ شاہ چین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے حکم اور قاضی مقرر تھا جو قرآن کریم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ اور ابن شہریار نے اپنی کتاب عجائب الہند میں ابن مسعودی جنہوں نے ہندوستان کی سیاحت کی تھی، اسی طرح زکریا نے اپنے سفر نامے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مسلمانوں کے معاملات کا یہ لوگ فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کی دینی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، اور یہ ہنرمند سے ہنرمند لوگ جو ہوتے تھے ان کو طے کیا جاتا تھا۔ بہرحال جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی تب بھی قاضی متعین و مقرر تھے، اور جب انگریزوں کے ناپاک قدم ہندوستان آئے اس وقت بھی قاضی برقرار تھے، لیکن 1862 میں ان کو معزول کر دیا گیا اور اس عہدے کو ختم ہی کر دیا گیا۔ اس صورتحال کی تصویر W ہنٹر نے اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان نام والی کتاب میں ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ مجلس قانون ساز کے ایکٹ کی روح سے ان کے مذہبی اور شخصی قوانین کو پورا کرنے کے لیے ضروری منصبداروں سے بھی مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اسلامی حکومت میں قاضی کے فرائض منصبی میں فوجداری، دیوانی اور شرعی عدالت کے فرائض داخل تھے۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم سے شکایت ہے کہ ہم نے ان سے مذہبی فرائض کو پورا کرنے کے ذرائع چھین لیے اور اس طرح روحانی اعتبار سے ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ بلکہ مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں بھی کئی ایک چھوٹے مسائل ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا صحیح حل قاضی ہی کر سکتا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نظام قضا کے تعلق سے فتویٰ دیا، یہاں تک کہ جب 20ویں صدی میں تحریک خلافت اور تحریک آزادی شروع ہوئی اور ان دونوں نے ملک میں بیداری کی لہر شروع کر دی تو 1921 میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر امارت شرعیہ کی تجویز منظر عام پر آئی۔ اس وقت حضرت مولانا ابو المحاسن صاحب جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی اور اس تحریک کے زبردست محرک بھی تھے، نیز آپ کو اکابر علماء کی تائید بھی حاصل تھی، مگر بعض حالات و اسباب کی بنا پر کل ہند امارت شرعیہ کا قیام وجود میں نہیں آ سکا۔ اسی لیے صوبائی سطح پر اس کے قیام کی کوشش شروع ہوئی اور مولانا ابو المحاسن صاحب کی دعوت پر 26 جون 1921 مطابق 1339 ہجری کو پٹنہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صدارت میں اس مقصد کے لیے ایک بڑا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں 500 مشائخ و علماء نے شرکت کی، اور اس طرح امارت شرعیہ کا قیام عمل میں آیا اور مختلف جگہوں پر دارالقضاء بنتے چلے گئے۔ یہ
کچھ باتیں ہیں قضا سے متعلق، ہندوستان میں تاریخ قضا سے متعلق جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو خوب سمجھ سکیں، اور پھر بوقت ضرورت جب قضا کا معاملہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس خدمت کو بھی انجام دے سکیں۔ اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں کتاب آداب القضات ہے، اس میں سب سے پہلا ترجمۃ الباب ہے فضل الحاکم العادل فی حکمہ۔ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، فضل الحاکم العادل فی حکمہ، ایسا حاکم، ایسا قاضی جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہو، اس کی فضیلت آئی ہے۔ روایت قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المقسطین عند اللہ تعالی على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا قال محمد في حدیثه وكلتا يديه يمين، کہ وہ لوگ جو انصاف کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، وہ اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب تشریفاً کہا جا رہا ہے ہوں گے، جو انصاف کرتے ہیں ان فیصلوں میں جو انہیں لوگوں میں، اپنے گھر بار والوں میں اور اپنے ماتحتوں میں کرنا پڑتا ہے، اس میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ممبر، یہ ممبر، اس کو ممبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ابھرا ہوا، اٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسے نبر الجرح، زخم ابھر آیا، تو ابھرا ہوا ہونے کی وجہ سے، اونچا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گویا ان کا اکرام کرے گا قیامت کے دن، کہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھلائے گا تاکہ پوری مخلوق ان کو دیکھ سکے، ان کی فضیلت کا اعتراف کرے، ان کی علو شان کو دیکھے۔ اور یہ تو بھائی واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم والا معاملہ ہے۔ اور علی یمین الرحمن جہت محمودہ کے طور پر کہا گیا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں یمین و یسار کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ کلتا یدیہ یمین، یہ اس لیے بولنا پڑا کہ نقص اور ضعف کا وہم پیدا نہ ہو، اس لیے کہ عام طور پر جانب یسار میں نقصان اور ضعف ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف چونکہ نسبت ہو گئی تو اب نقصان و ضعف کا اس میں کوئی وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یمین کے مقابلے میں شمال ہے، اور عام طور پر یہ شمال و یسار یہ رتبے کے اعتبار سے ناقص اور حرکت کے اعتبار سے ضعیف اور لفظ کے اعتبار سے بھی ثقیل ہیں، تو اللہ کے باب میں اس وہم کو زائل کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ وکلتا یدیہ یمین، یعنی اللہ کی طرف جس کی بھی نسبت کی جائے گی وہ سب چیزیں میمون اور مبارک ہے، اس میں کوئی نقصان کا کوئی وہم نہیں ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا امام۔ سوید ابن نصر کے حوالے سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ عز وجل یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ امام عادل، یہ آ گیا ترجمۃ الباب۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس جوان کی پرورش اور اس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ ورجل ذکر اللہ فی خلاء، وہ شخص جو اللہ کو خلوتوں میں یاد کر کر کے ففاضت عیناہ، روتا ہو۔ ورجل کان قلبہ معلقا فی المسجد، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو نماز کے انتظار میں۔ ورجلان تحابا فی اللہ عز وجل، اور ایسے 2 شخص جو اللہ کی نسبت پر ہی محبت کرتے ہوں۔ ورجل دعتہ
امرأۃ ذات منصب و جمال، اور ایسا شخص جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے بلایا ہو الی نفسہا، اپنی طرف اور اپنے ساتھ شہوت کو پورا کرنے کے لیے، فقال، لیکن اس نے بربنائے خوف خداوندی یہ کہہ دیا ہو کہ انی اخاف اللہ عز وجل، ورجل تصدق بصدقۃ، وہ شخص جو صدقہ کرتا ہو لیکن اتنا سرن کہ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کون سی نیکی اور کون سا انفاق اور صدقہ کیا ہے۔ یہ وہ 7 قسم کے سعادت مند لوگ ہیں جنہیں حق تعالی شانہ اپنے عرش کے سائے میں خصوصی اور وی آئی پی اسٹیج پر جگہ عنایت فرمائیں گے۔ اسی کو بہت سو نے اشعار میں بھی جمع کیا ہے، چنانچہ سنیے گا، وقال النبی المصطفیٰ ان سبعۃ یظلہم اللہ الکریم بظلہ، محب عفیف ناشئ متصدق وباق مسل والامام بعدلہ۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں کہ یہ سبعتن کے عدد کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اور بھی لوگ ہیں، جیسے وزد سبعتن اذلال غاز وعونہ وانذار ذی عسر وتخفیف حملہ وارفاد ذی غرم وعون مکاتب وتاجر صدق فی المقال وفعلہ۔ اور اس طریقے سے اور بھی ایک شاعر کہتے ہیں کہ وَتَحْسِينُ خُلْقٍ مَعَ إِعَانَةِ غَارِمِ خَفِيفُ يَدٍ حَتَّى مُكَاتَبُ أَهْلِهِ۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں وَزِدْ سَبْعَةً حُزْنٌ وَمَشْيٌ لِمَسْجِدِ وَقُرْهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مُطْعِمُ فَضْلِهِ وَآخِذُ حَقٍّ بَاذِلٌ ثُمَّ كَافِلُ وَتَاجِرُ صِدْقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ تربع به السبعات من فیض فضلہ۔ اس طرح یہ 7 لوگ ہیں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ میں شاب کو خاص اس لیے کیا گیا کہ شباب کی عمر ہی غلبہ شہوت کی عمر ہوتی ہے، اس میں متابعت ہوا اور اتباع نفس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی عمر میں عبادت کی ملازمت کر لینا یہ نفس کے لیے شاق ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص کیا گیا۔ اور رجل کان قلبہ معلقا فی المسجد کا مطلب وہ نماز کا محبت کرتا ہے، ذکر کا، قرأت قرآن کا۔ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو محبت صلاۃ نے اپنے اندر لے رکھا ہو، محافظت صلاۃ نے شغف ہو اس کو، گویا اس کو تشبیہ دی ایسی چیز کے ساتھ جو مسجد میں معلق ہو، جیسے قندیل، اشارہ ہے طول ملازمت بالقلب کی طرف، اگرچہ اس کا جسد خارج عن المسجد ہو۔ علاقہ اور شدت محبت سے کنایہ بھی ہے۔ اور جو لوگ اس میں ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ 7 صفات نصیب